अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इंतखाबात तो होंगे लेकिन उससे पहले हम तमाम इस्लाहात, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं उनको मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन करनी है, लॉज बनाने हैं। फिर उन्होंने हल्का सा इशारा ये भी किया कि नैब को भी बेहतर करना है, गैर सियासी लोग वहाँ पे अपॉइंट करने हैं ताकि ब्यूरोक्रेसी भी काम करे और तमाम इदारे जो हैं वो सही तरह काम कर सकें किसी खौफ के बगैर। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि PMLN से भी मेरा मशावरत हुई है और कल रात उन्होंने तफसीली टेलीफोन पर बात भी की मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हम तमाम ये लॉज पास कर लें और उसके बाद जो है इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में लंदन पहुंचा। आज वहाँ पे मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात भी हुई, और उसके बाद खौफ जो है वो सिर्फ यही है कि जनाब ये हालात संभल नहीं रहे। मुल्क की मईशत जो है वो, दावे तो बहुत किए गए थे कि जी इमरान खान साहब ने तबाह कर दिया और हम आते ही मामला ठीक कर देंगे, लेकिन आज हमें सुनाई ये दिया कि मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी स्वाबी में अपने एक जलसे से खिताब करते हुए कि जो नुकसान मुल्क को पहुंचा कर गए हैं इमरान खान साहब, वो 2-3 महीने में ठीक होने वाले नहीं। यानी कि अब ये रियलाइजेशन आ रही है कि इंतखाबात ही एक वाहिद रास्ता है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं। अगर आपको याद हो, पीर के रोज़ मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इत्तलात ये आ रही हैं कि मई के आखिर में शायद इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, और उसकी वजह 2 रीजंस हैं कि अगर तो मौजूदा हुकूमत बजट देने के लिए तैयार होती है तो उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर हम ये इस जून में बजट देंगे तो फिर आइंदा बजट भी हमें देने का इजाज़त होनी चाहिए, ताकि एक तो जो मौजूदा असेंबली है ये अपना टाइम मुकम्मल करे, और दूसरा फेस हो हमारे पास अवाम के पास जाने के लिए कि जी हमने ये 2 बजट दिए हैं और इससे हमने ये बेहतरी लेके आए हैं। क्योंकि मौजूदा बजट अगर ये हुकूमत दे भी देती है और इसके फौरन बाद अगर इंटरिम सेटअप अनाउंस हो जाता है और मैक्सिमम अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो तब भी हालात इतने साजगार नहीं होंगे, क्योंकि मईशत की हालत जो कि अब मौजूदा हुकूमत को रियलाइज हो गया है कि इतनी अच्छी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया कि उनका ख्याल है कि जनाब ये रिफॉर्म्स वगैरह होंगे तो तब हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन PMLN अब का उनका ये ख्याल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ड्राइविंग सीट पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो PMLN के बैठे हुए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, और चीज़ें अब जब देखने के सामने आ रही हैं तो शायद उनको लग रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं इनको संभालना, जिस वजह से उनका भी ख्याल है कि मामला जो हैं वो जल्द अज जल्द समेट लेने चाहिए, ताकि अब जो है वो और केयर टेकर सेटअप आए, वो बजट पेश करे और उसके बाद इंतखाबात हो जाएं, और फिर देखें कि जो जिसके बस में होगा, कम अज़ कम बजट के जितने भी दिए गए होंगे इंसेंटिव्स या जो भी मुश्किलात आएंगी वो कम अज़ कम इलेक्टेड गवर्नमेंट के ज़िम्मे में नहीं आएंगी, यानी कि PMLN के ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और वो सारा मलबा जो है वो केयर टेकर सेटअप पर डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो आज से नहीं, जिस दिन से वो बाहर गए हैं वो फौरी इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, और जिस दिन उन्होंने नेशनल असेंबली डिसॉल्व की थी, कि डिसॉल्व करने की एडवाइस दी थी, उस दिन से वो ये कह रहे हैं कि फ्रेश इंतखाबात हो जाने चाहिए। और अब शायद जो उस वक्त की अपोजिशन और आज मौजूदा हुकूमत है उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। आसिफ जरदारी साहब से पूछा गया कि जी अगर आपको अंदाज़ा था कि इतने मुश्किल हालात हैं, 8 मार्च तक जो मामला थे उस वक्त, उसके बाद जो हालात हुए, तो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लेके आए? तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये हुकूमत चल नहीं रही थी, ये सिसक सिसक के चल रही थी और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा था, जिसकी वजह से हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ा। ये किसी जाती इंटरेस्ट के लिए नहीं था, किसी एक पार्टी के इंटरेस्ट के लिए नहीं था, ये मुल्क और कौम के लिए ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो शायद तमाम जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं वो थोड़ी सी परेशान हैं कि ये हम क्या कर बैठे हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने आज वाज़े तौर पर कह दिया स्वाबी के जलसे में कि वो
PMLN को ये कह रही हैं कि जो कुछ भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया उसका मलबा जो है अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए और इमरान खान साहब को अवाम के सामने यानी कि इलेक्शंस, और इलेक्शंस में उनको भी जाना पड़ेगा, सब जमातों को जाना पड़ेगा। तो अब ये इस सूरत हाल में जो कि एक बयानिया इमरान खान साहब ने बिल्ड किया हुआ है, उस सूरत हाल में अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो फिर शायद एडवांटेज पर इमरान खान साहब नजर आते हैं, क्योंकि जो उनके जलसे हो रहे हैं, जिस तरह कौम उनके पीछे है, या जो बयानिया है वो उस पर बहुत ज्यादा अवाम उनके साथ इस वक्त दे रही है। और आज फिर मरियम साहिबा ने फिर वो मीर जाफर और मीर सादिक वाली कहानी रिपीट की कि जनाब क्योंकि इमरान खान साहब की कुर्सी अब चली गई है तो वो सटिया गए हैं और वो अब हर एक में उनको मीर जाफर और मीर सादिक नज़र आ रहा है, और इदारों के सरबराहों के हवाले से भी बात की। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हुए हैं कि नवंबर में इंतखाबात, नवंबर से पहले या नवंबर तक इंतखाबात हो सकते हैं, और आर्मी चीफ की तैनाती से कबल भी इंतखाबात करवा दिए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, MPA हैं, पंजाब हुकूमत में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आसिफ बशीर भागड़ साहब, साबिक MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर थे इस वक्त जो लॉन्ग मार्च हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और फ्यूचर के MNA के कैंडिडेट भी हमें कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भागड़ साहब आपके वक्त का भी। और मुझे लंदन से ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं जो इलेक्शन के हवाले से जरदारी साहब ने आज दो बातें की हैं वो मैं ज़रा क्विकली सुनवा दूं ताकि उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि इलेक्शन, और फिर जो मरियम साहिबा ने भी कहा है कि अवाम में जाना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में और जो विजुअल्स लंदन से आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन थे कि हमने हुकूमत तो ले ली लेकिन करना क्या है। लेकिन जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं ये ज़रा सुन लें। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओगे जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी। और मुझे लॉस तो बनाने दो। इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिसपे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। ऐसा तो लॉ ना हो ना। और सारे मैंने सिर्फ हमने लॉस चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, लॉ में तब्दीलियां ले आएं, आप फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट का डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। जी, उन्होंने कहा कि कोई पोस्टिंग हो ना हो, कोई चीफ हो ना हो, इलेक्शन हम करवा देंगे, लेकिन उससे पहले लॉज में तब्दीली लानी पड़ेगी और मईशत के अगर हालात हुए तो फिर इलेक्शन होंगे। अब रियलाइजेशन यहाँ भी नज़र आ रही है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको क्या लग रहा है इस वक्त अब जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है हुकूमत की तरफ से, यकीनन क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी हुकूमत में है, PMLN भी हुकूमत में है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये अब इलेक्शन आपको नज़र आ रहा है करीब? सबसे पहले तो ये कि अब मैं पंजाब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, हम लोग वहाँ पे अपोजिशन बना दिए गए हैं और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ PTI पंजाब की। बिल्कुल, वो तो सॉरी MPA तो इट्स ओके जी। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और हर जी शऊर पाकिस्तानी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, उसको ये समझ आ गई है कि इस मुल्क के साथ होता क्या रहा है। और अब वो ये चाहती है 22 करोड़ की 22 करोड़ अवाम के जो रियल मैंडेट वाली कोई भी जमात है उसी को ही हक होना चाहिए हुकूमत करने का। जितना जिसके पास मैंडेट हो वो उतना ही उसका रोल होना चाहिए। सही। लेकिन हमारे मुल्क में जो होता रहा और जो होता आया है उसके खिलाफ अब अवाम उठ खड़ी हुई है, और उनका एक ही जो सवाल भी है सारे इदारों से
کہ کیا انصاف سب کو مل رہا ہے؟ کیا ایمرجنسی سروسز جو کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انصاف یا باقی تمام ادارے حرکت میں آ کے دیتے ہیں، کیا عام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے؟ ایک یہ سوال۔ صحیح۔ دوسرا سوال یہ کہ اس ملک کا جو ریئل مینڈیٹ تھا اس کو جو بیرونی اب بحث میں قوم کو یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کہ سپر ناکام ہوئی کہ جی وہ سازش تھی، مداخلت نہیں تھی۔ بیسیکلی مداخلت تھی، سازش نہیں تھی۔ سازش کی جو پریکٹیکل شکل ہے یا جو ایگزیکیوشن ہے وہ مداخلت ہوتی ہے، تو عوام نے وہ بھی بیانیہ ریجیکٹ کر دیا اور انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دھمکی آمیز الفاظ وہ مان گئے کہ دھمکی دی گئی اس دھمکی مراسلے میں، امیز الفاظ وہ مان گئے۔ اگلی بات ہم کہتے ہیں کہ یہاں تک رک جائیں، اور آگے جو پریکٹیکلی ہوا وہ ساری قوم نے دیکھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری ملک اور پوری قوم کی جماعت ابھر کے سامنے آئی۔ کون سی جادو کی چھڑی ہم نے چلائی سوائے اس کے کہ ہم نے حقائق عوام کے سامنے رکھے؟ پریشانی کیا لگ رہی ہے؟ پریشانی یہ ہے اس ملک کے عوام کی اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی، جس کا مینڈیٹ سارے صوبوں کے اندر ہے۔ کوئی سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے یہاں پہ، کوئی یہاں پہ انٹیریئر سندھ کی جماعت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جس کا ووٹ بینک اب نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر، فری، فریش الیکشن ریفارمز حکومت جو اس وقت حکومت ہے ان کو کیا پریشانی ہے کہ وہ بھی الیکشن کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر، انہوں نے جو عمران خان فیکٹر تھا نا اس کو سمجھا نہیں، انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ساری سچویشن کو۔ انہیں لگا جو سہانے خواب دیکھے کہ ایک سی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لے گا، باپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کرے گا، بیٹا سی ایم ہاؤس پہ کرے گا، اور ایک شخص کو یہ سارے جو حساب کتاب لگانے والے اس وقت کے جو بھی شطرنج کی جنہوں نے بازی لگانے کی کوشش کی امریکہ سے ڈالر پکڑ کے کہ بھائی ایک آدمی کو ہم بنی گالا بھیجیں گے وہ irrelevant ہو جائے گا۔ آج پاکستان کا سب سے موسٹ ریلیونٹ پرسن وہ ہے، عوام جس کے لیے امڑ کے باہر آئی ہے، نکل کے آئی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ عمران خان، جن کے لیے فریش الیکشن، ارلی الیکشن کی کال ہے۔ میں دوبارہ اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک فیکٹر ہے، وہ میں کہہ چکا ہوں کہ اتنا زور ہے، عوام ان کے پیچھے ہے، لیکن کیا ان سے حکومت نہیں چل پا رہی؟ یہ وجہ ہے معیشت نہیں سنبھل پا رہی، یہ وجہ ہے بجٹ نہیں دینا چاہتے، یہ وجہ ہے کیا ہے کہ یہ الیکشن، کیونکہ مریم صاحبہ کے بھی میں بات سن رہا ہوں۔ میں کمپلیٹ کرتی ہوں۔ مریم صاحبہ کی یہ وجہ ہے کہ وہ irrelevant ہو گئی، کرنا انہوں نے مل کے عمران خان کو تھا، وہ اس کا کیا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح باپ بیٹی کو نکالا، اس کا تو پرابلم ہے یہ۔ وہ راجکماری، وہ راجنیتی سنبھالنی اس نے تھی، ٹھیک ہے جی، تو باپ بیٹا آگے۔ ایک اگلی بات، اپوزیشن کی جو اب کی گورنمنٹ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو اپنے پرانے کپڑے بیچنے سے ملک کی اکانومی اگر ٹھیک ہوتی، آٹا سستا ہوتا، تو ہم سارے بے وقوفوں کی اگر یہ قوم ہے، انہوں نے صرف کپڑوں کا چلے ذکر نئے کیا تھا، کپڑے جو وہ پہنتے ہیں، جو ایک دفعہ چیز پہن لے وہ پرانی ہو گئی۔ نٹشل کیا نٹشل یہ ہے کہ یہ برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، لہٰذا رستہ سب کے پاس ایک ہی ہے کہ الیکشن انتخابات میں۔ جی آصف بھاگٹ صاحب، میں گزارش آپ سے کروں کہ میری بہن نے بڑی تفصیل سے، کیونکہ آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پھنس کہاں گئے جو جتنے بھی الائز ہیں جو گورنمنٹ ہے۔ ایک میں آپ سے ایک گزارش میں آپ سے کر دوں، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں آپ نے بھی جتنی گفتگو کی ہے میں اس سے اختلاف کروں گا کہ جو آپ نے اتنا بنا کے بتایا کہ جی عمران خان صاحب کی مقبولیت آسمان پہ چلی گئی ہے اور یہ سارے پھنس گئے ہیں اور ساروں کی باڈی لینگویج بڑی جو ہے وہ اب پور نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں، میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ لندن والی میٹنگ جو ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کا فیصلہ کرنے سے۔ یہ آپ کو ابھی اگر اس میٹنگ کا کنکلوژن آئے گا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، لندن والی جو میٹنگ ہے یہ پرسوں میٹنگ ہوئی ہے سارے الائز کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب بھی تھے، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب تھے، سارے تھے جتنے الائز تھے۔ انہوں نے جو پالیسی جو ڈیسیجنز تھے وہ لینے تھے کہ جو ہم نے کرنا ہے اکانومی کے ساتھ، ہم نے کیسے چلنا ہے، یا باقی جتنی بھی چیزیں تھیں۔ اس کے دوران ایسا فیل ہوا، جو الائز تھے ان کو ویسا فیل ہوا ہے کہ شاید
جو میاں صاحبان ہیں ان کا وہ جو میاں صاحب کہتے تھے کہ پہلے ہم دو بیانیے تھے اور اب ہم اکٹھے ہیں, ان کو ایسا فیل ہوا کہ شاید وہاں پہ کہیں ابھی بھی کچھ ان کے جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں ودن پی ایم ایل این. ودن پی ایم ایل. اچھا, اس پہ تمام الائز نے, جتنے الائز تھے, انہوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ جی بہتر ہے کہ آپ پہلے آپس میں بیٹھیں, تو آپ ایک متفقہ جو پالیسی آپ کی ہے وہ لے کے آئیں, تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں. یہ جو میڈیا نے جو ہائپ کریٹ کی ہے, یا میڈیا میں یہ اسپیکولیشنز آئی ہیں کہ جی وہ وہاں پہ اس لیے گئے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ان کو الیکشن وہ پھنس گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دونوں سیاسی جماعتیں جو دو تین دفعہ یا چار دفعہ گورنمنٹیں کر چکی ہیں, کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیٹرول پہ 100 ارب روپیہ ہمیں اپریل میں دینا پڑے گا, 110 ارب روپے مئی میں دینا پڑے گا, 120 ارب روپے ہمیں جون میں دینا پڑے گا؟ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ جب تک ہم سبسڈیز جو ہیں وہ واپس نہیں لیں گے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا ڈیل نہیں کر پائیں گے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو ہمیں سعودی عربیہ, یو اے ای یا باقی جو ہیں وہ بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں یہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن جو بات زرداری صاحب نے کی, جو آپ نے صاحب معذرت سر ایک چھوٹی سی بات کروں گا, آپ بات مکمل کر لیجئے گا کیونکہ پھر میں نے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ان کو سب پتا تھا. میاں شہباز شریف صاحب نے تمام بریفنگز لینے کے بعد جو ایک افطار ڈنر رکھا تھا اس میں ہم موجود تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی حالات کا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنے خراب ہیں, اور انہوں نے پوچھا تھا. یہ میں آپ کو کلیئرٹی, میں وہاں پہ خود موجود تھا. میری بات تو سنیں, دیکھیں انہوں نے آپ سے اس قسم کی گفتگو کرنی تھی, لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ہوم ورک نہیں تھا. دیکھیں جب پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے اگست سے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور سازش شروع کر رہے ہیں, تو یہ تیاری بہت عرصے سے ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی نے ہی یہ رائے دی تھی کہ ہمیں, کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جی آپ جائیں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے کہ جی دھرنا لے کے جائیں, جس طرح عمران خان صاحب لے کے گئے تھے اسلام آباد میں, بیٹھ جائیں اور وہ کہیں نکل بار اس کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے. تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اگر اس وقت دھرنے کی مخالفت کی تھی, ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم ابھی بھی دھرنے کی مخالفت کریں گے, یا کسی بھی غیر آئینی طریقے سے ہم عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کی ہم مخالفت کریں گے. اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو آئیں, عدم اعتماد ایک جمہوری طریقے سے لے کے آئیں. میں جو اصل جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ آپ کو ایک میں بات بتا دوں, زرداری صاحب کی آپ نے بات سن لی, مریم کی میں نے بھی سپیچ آج سنی ہے. مریم کی سپیچ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے. ابھی میں سنوا دوں گا, میری سن لیجیے گا, میری سن تو لیں, میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہ مریم اکیلا فیصلہ کر سکتی ہے, نہ یہ شہباز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں. اب پورے کولیشن جو جتنا بھی ہے اس کے جتنے ہیں پارٹیز ہیں وہ ساری مل کے فیصلہ کریں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس چیز پہ, دیکھیں ہمارا لانگ مارچ میں سارا بیانیہ کیا تھا, ہمارے چیئرمین کا بیانیہ یہ تھا کہ جی ہم الیکشنز میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کریں گے. دیکھیں ہم ای وی ایم کے ساتھ ہم کیسے الیکشنز میں جا سکیں گے, جو آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پہ کیسے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں, میری گزارش یہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو کرنے کے بعد معاشی ایشوز کوئی نہیں, ہمیں کوئی نہیں, معاشی ایشوز ہیں, کون وہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم فوری الیکشن, کوئی ریزن نہیں ہے. جس دن الیکٹرل ریفارمز ہوتی گئیں, جس دن الیکٹرل ریفارمز ہوتی گئی, ہمیں کوئی الیکشن میں جانے سے ڈر نہیں ہے, ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے. اور یہ سارا فیصلہ جو ایک موقف ہے کہ اگر ہم یہ بجٹ دیں گے تو پھر ہم نے اگلا بجٹ بھی دینا ہے, اور دیکھیں یہ تو ایک موقف ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اب الیکشن کا فیصلہ عمران خان صاحب نے نہیں کرنا, الیکشن میں کب جائیں, یہ فیصلہ اب یہ فیصلہ دیکھیں, یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ ہم نے کب الیکشن میں جانا ہے, اور ہم اپنی مرضی سے دیکھیں. یقیناً ابھی سیٹ اپ تو تب بنے گا نا جب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اپوائنٹ ہوگا, اس کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی اسمبلی میں جو 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ 25-30 لوگ اور بھی آ رہے ہیں جنہوں نے ریزگنیشنز دی ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, تو اچھی خاصی اپوزیشن ہو جائے گی. اچھی خاصی اپوزیشن ہو جائے گی. چلیں نسیم صدیقی صاحب, لنڈن میں ٹھنڈ ہے یا وہاں پہ بھی اب گرمی ہے؟ نہیں, ٹھنڈ تو ہے, لیکن یہاں پہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ گرمی ہے. پہلے تو ضمیر صاحب میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ جس طرح کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم تماشائی باہر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اتنا آسان سا کیچ تھا, کھلاڑی نے ڈراپ کر دیا, لیکن جب گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لائٹیں بھی آنکھیں میں پڑ رہی ہیں, نیچے گراؤنڈ بھی سلپری ہوئی ہے. تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا, کیونکہ بات تو یہ تھی کہ صرف سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے, وہ تو انہوں نے ہٹا دیا. اچھا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا تو اس وقت ڈالر بھی کچھ نیچے آیا اور سٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوئی. تو ان کو یہ ہوا کہ یار یہ تو بڑے حالات ایک دم سے
हमारी फेवर में आना शुरू हो गए हैं और हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी जिस डगर पे चली है, IMF ने कहा कि स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक हम मुआहदे नहीं करेंगे तो इनको सब कुछ नजर आना शुरू हो गया कि तमाम चीजें जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है इसके खिलाफ जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 2 वीक हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब से पहले भी मुलाकात हुई। उनका जो मूड है वो इलेक्शन की तरफ जाने का है, क्योंकि वो 2 चीजों पे बहुत सख्त नाराज हैं। एक तो वो चाहते हैं कि ये जो घंटी है ये नून लीग के गले में बांधी गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो आईनी पोजीशंस ले ली, यानी कि उन्होंने स्पीकर ले लिया, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली, जिससे मईशत का कोई ताल्लुक नहीं। MQM को IT मिनिस्ट्री दे दी, बाकी लोगों ने दूसरी मिनिस्ट्रीज ले ली। जो मईशत को कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्रीज है वो तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नून के पास है और वजीर आजम भी मुस्लिम लीग नून का है। और जिस तरह एकदम से PTI की गवर्नमेंट के ऊपर जो तनकीद महंगाई की होती थी, दूसरी चीजों की होती थी, उसका रुख अब नून लीग की तरफ हो गया है। कोई PDM की बात नहीं करता, कोई इत्तेहादियों की बात नहीं करते, लोग मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात करते हैं। एक तो इस चीज से नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है कि अगर ये बैगेज लेके वो साल बाद इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो मुस्लिम लीग कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि शायद उनकी स्टैब्लिशमेंट से ये बात हुई थी कि इमरान खान की जिम्मेदारी स्टैब्लिशमेंट लेगी और उनको कॉर्नर करेगी। लेकिन इन तमाम मामलात के बाद जब देखा गया कि इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है, तो इन चीजों ने तमाम लोगों को बहुत परेशान किया है और सबसे ज्यादा नून लीग परेशान है। आपने देखा कि आज जो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरी रात को नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी और मैंने उन्हें कायल किया कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाए। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, तभी तो जरदारी साहब ने उनको कायल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मामला आसिफ भागड़ साहब ने जिस चीज का इशारा किया कि शायद PMLN के अंदर 2 राय पाई जाती है और उसको हमवार करने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं अपने डेलीगेशन के साथ। देखें जमीर साहब, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई 2 धड़े नहीं है। सब लोग जो नवाज शरीफ का बयानिया होता है उसी को कैरी ऑन करते हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत ही एक क्या कहना चाहिए कि ओबीडियंट किस्म के भाई हैं और वो नवाज शरीफ को बहुत वक़्त देते हैं और जो फैसले नवाज शरीफ करेगा वही फैसले पार्टी में कबूल करेंगे। अभी जिस तरह भागड़ साहब ने एक और बात भी की कि 25 अपोजिशन मेंबरान कौमी असेंबली में मौजूद है, 20-25 और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो हैरान रह गया कि जब बिल पास हो रहे होते हैं तो उस वक्त लोग 20-25 की तादाद में जो है कौमी असेंबली के अंदर बैठे होते हैं। एक दिन तो बिल पास हुआ है, स्पीकर साहब ने जब काउंटिंग की तो 6 लोग कौमी असेंबली में बैठे हुए थे। और तीसरी बात जमीर साहब ये है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इनके दौरान भी नाचाकियां शुरू हो गई हैं। अगर इस हुकूमत को कैरी ऑन करती है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, तो एक तरफ तो जो उनकी ग्राफ नीचे गिर रहा है वो अलग से है, दूसरी तरफ इत्तेहादियों के साथ उनकी जो नाचाकी होगी उसकी वजह से इनको और डैमेज होना शुरू हो जाएगा। मसले मसाइल हैं, KP के गवर्नरशिप के ऊपर मसला मसाइल है। बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब, मुझे अभी कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद तो मजीद भी बात करेंगे और फिर मैं आसिफ भागड़ साहब को सुनवाऊंगा भी कि मरियम नवाज साहिबा क्यों कह रही थी कि इमरान खान साहब के जो गंदे काम हुए हैं उनका बोझ आप अपने कंधों पे ना उठाएं और 2-3 महीने में ये मामला हल होने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि आसिफ भागड़ साहब ने कहा था कि कहाँ का है मरियम नवाज साहिबा ने कि इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो हुकूमत में जाने के मतलब अवाम में जाने का मतलब क्या होता है कि इमरान खान साहब को अवाम में जाने दें, तो इसका मतलब यह है कि सब इलेक्शन में जाना चाहते हैं। क्या फरमानी थी मरियम नवाज साहिबा, ये जरा सुन लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। जी मुसरत साहिबा, देखिए जी, सबसे पहले तो ये इलेक्शन की कॉल है कि नहीं है, पहले ये बता दें मुझे। बिल्कुल है, और देखें इनकी ये तो कभी भी नहीं मानेंगे, हमें इनको मनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इलेक्शन ही वो सीधा सीधा कह रही है और इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं, खुल के बात की है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें ये मुंह और मसूर की दाल, जिस मुंह से बीबी
آپ آپ کے ایبسکونڈر والد صاحب فیس کر لیں گے آپ، بلکہ آپ کو تو عوام کو فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام آتی نہیں ہے، جلسہ کرتی ہیں وہ فلاپ ہوتا ہے، لوکل جو بیچارے آرگنائزر جو بندے دہاڑی پہ اکٹھے کر کے کچھ چند بندے اکٹھے کرتے ہیں اس پہ بھی ریئیکٹ کر کے چلی جاتی ہیں، جن کو کراؤڈ پولر کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، ایکسپوز انہوں نے اپنے آپ کو خود کیا ہے، پیسے خرچ کر کے کیا ہے، ڈالر خرچ کر کے کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ باقی جہاں تک رہ گئی بات، میدان لگ گیا، ہم نے تو لگا لیا، ہم تو عوام میں آلریڈی چلے گئے۔ بی بی تم فوٹو ابا جی کی لے کے نکلی تھی لاہور سے گجرانوالا تک، آپ کی سپیچ کرانے کے لیے 2 دن لگ گئے، اور آپ پھر پردے سے باہر آئیں، ٹھیک ہے، اور پھر چند بندے اکٹھے ہوئے اور آپ نے تقریر کی۔ اسی طرح ہمارے دوسرے جو سیاسی مخالف تھے وہ ننھا منہ سا مارچ لے کے آئے تھے، پیڈ سنا ہے کہ 30,000 پیکج تھا، اور پھر اس کا جو کانپے ٹانگی ہماری آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، یہ 3.5 سال ہم نے جو بات سنی جس سے کان پک گئے آپ لوگوں کے بھی ہمارے، کہ یہ ناجائز اسمبلیاں، ناجائز حکومت، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا، پھر مہنگائی مارچ نکالا۔ اب نکالے نا مارچ مہنگائی، جس کنڈیشن پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد آج دیکھیں نا پاکستان میں بدترین حالات ہر چیز کے، انرجی کرائسس یہاں پہ، ایگریکلچر تباہ، اس کے بعد اور ماشاءاللہ سے سپیڈ ان کی چیک کریں تباہی بربادی کی، انفلیشن کا حال دیکھیں، مہنگا، اور نہ کرونا ہے، دنیا نارمل چل رہی ہے، اور پاکستان کے حالات دیکھیں بد سے بدترین۔ یہ قوم کبھی ان کو اس گناہ کی معافی نہیں دینے والی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن آنے دیں، وہ جب بھی ہو، جب بھی ہو، مطلب اگست 2023 کے بعد بھی ہو جائے، جی نہیں، وہ عوام ان سے خود ہی کرا لے گی، وہ 1 مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، عوام ان کو انشاءاللہ ایک چیز کا جو سازش، مداخلت، غداری، لوٹا کریسی، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ تباہ حالی کی ہے نا، اس پہ یہ بخشے جانے والے نہیں ہیں عوام کی نظر میں۔ تو 2 مہینے ان کے پاس ہوئے ہیں، تو ستیاناز تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا کر کے گئے ہیں کہ معیشت قابو ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں وہ پھر عوام کو یہ سمجھائیں گے نا، ہم بھی سمجھائیں گے، عوام کو ہی ظاہری بات ہے، وہ یقیناً بتائیں گے۔ دوسری بات، اس کے بعد آگے انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کر لیا ہے اپنے اوپر سٹیمپ کر کے، کہ یہ ڈالر کے آگے اپنے ملک کی سالمیت، ملک کی رسپیکٹ، مینڈیٹ اور ووٹ کی عزت، کسی بھی چیز کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ آج زرداری صاحب نے اس پہ بہت ساری باتیں کی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا بھی دیتا ہوں بہت کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، صرف قبضہ مافیا، وہ میں نے مراسلہ نہیں پڑھا والا جو ہے وہ زرداری صاحب کا، کہ عمران خان صاحب جو سیاسی ڈرامہ کر رہے ہیں، ذرا کوئکلی اگر وہ سنوا سکیں۔ اور یہ قبضہ نیشنل اسمبلی سے شروع ہوا، جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئے، یہ ذرا سن لیں۔ اچھا ایک سیکنڈ یہ سن لیں ذرا، جی سنوائیں جلدی سے۔ جی میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول از سو ارریسپانسبل ٹو رائٹ واٹ از بین رپورٹڈ اور واٹ یو آر سیئنگ ٹو می۔ یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا۔ مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل۔ دیر از نو سچ تھنگ، ہی ہیز کریٹڈ دس از اے پولیٹیکل myth that he's created. This is a political myth that Imran Khan has created. تو جا کے سمجھا لینا عوام کو، ہم نے ایک بات مدعا رکھا عوام کے آگے رکھیں گے نا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ عوام نے عرض سن لینا جی، تو عوام پھر یہ جب ان کو پذیرائی ملے گی، وہ پذیرائی کس سے ملتی ہے؟ مریم صاحبہ کا ہم عوام کو کال دیں، یہ دیں، پتہ چل جائے گا۔ ٹی وی کے آگے تو کوئی بھی کچھ بھی آ کے بول دے گا۔ ہمارے بیانیے کے ساتھ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ آصف بھاگٹ صاحب، اب مریم صاحبہ نے کہا ہے نا کہ ہمیں یہ ٹوکرا اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ عوام میں جانا چاہیے، تاکہ عمران خان صاحب بھی عوام میں جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ جتنی بھی کولیشن جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے؟ ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے۔ ہمارا تو جب ہم نے لانگ مارچ کیا تھا اس سے پہلے بھی جو ہمارا پارٹی کا جو ہمارا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ الیکشنز میں جانا چاہیے، اور ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہوں، آپ ریزائن کریں، ہم الیکٹرل ریفارمز میں جائیں اور الیکشنز کرائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ اگر ہم نے الیکٹرل ریفارمز نہیں کرنی، اگر ہم نے وہی RTS، اگر ہم نے وہی EVM کے ساتھ، اور اگر ہم نے وہی جو 2018 کے الیکشن کی چوری تھی یا جو الیکشن کی سلیکشن تھی، اگر ہم نے اسی کو ہی دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے تو پھر الیکشن میں جانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں الیکشن میں جانے کا یہ فائدہ ہے، اور میں یہ چاہوں گا، اور میری پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف بھی
یہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں اس میں یہ آئیں, یہ اپنی انپٹ دیں, ہم ان کے ساتھ, اور ہم یونانیمسلی دیکھیں باقی تو ساری جماعتیں آلموسٹ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. تو میں میری ذاتی رائے اور میری پارٹی کی بھی رائے یہ ہوگی, ایک تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی جو لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں کہ جی عمران خان کو بین کیا جائے یا پی ٹی آئی کو بین کیا جائے یا ان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے یا ان کے اوپر کچھ ان کو دیکھیں. میں ایک بات بتاؤں, میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے, اور میری پارٹی کا بھی یہ موقف بالکل نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے, عمران خان صاحب کو بھی ملے, عمران خان صاحب مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں. ابھی جو ان کا طرز عمل ہے جس طریقے سے, میری گزارش سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب بیہیو کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کے گورنر بیہیو کر رہے ہیں, جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کو آخری رات پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑنا پڑا تھا, یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں, اور جس طریقے سے سپیکر کا جو کنڈکٹ تھا, دیکھیں یہ مین سٹریم پالیٹکس والا دیکھیں کنڈکٹ نہیں ہے. میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو پاکستانی سیاست میں رہنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے اور ان کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سارے ایسے اراکین ہیں, میری ہمارے ذاتی دوستیاں بھی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے اور ہم اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر وہ شاید نہ آ سکیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس اسمبلی میں جانا چاہیے. دیکھیے کل کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, اگر یہ الیکشن مانگ رہے ہیں تو کل کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, تو اپوزیشن لیڈر اگر عمران خان صاحب وہاں پہ ہوں گے تو وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. کل چیئرمین نیب لگانا ہے اس کے لیے فیصلے کر سکیں گے, اسمبلی میں آ کے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. ویسے یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ تو ایک ریئلائزیشن ہے کہ غلط فیصلہ ہوا. دیکھیں ان کو واپس آنا چاہیے, واپس آ کے بالکل, اگر اجازت دیں تو میں دیکھیں میں آخری بات, ان کو واپس آنا چاہیے, ان کو اس سارے عمل کا حصہ بننا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, الیکٹرل ریفارمز کر کے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی منشا کے مطابق ان کی مرضی سے ان کو شامل کر کے الیکٹرل ریفارمز ہوں, اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں, اور ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لندن میں, اور مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کوئی اس کا آؤٹ کم جو کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے نکلا ہے کہ نہیں نکلا. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو الائیڈ گورنمنٹ ہے اس وقت کولیشن پارٹنرز کے ساتھ, اس میں دو رائے آ چکی ہوئی ہیں کہ پی ایم ایل این شاید چاہتی ہے کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, جو مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ نہیں اٹھانا چاہیے, اور یہاں پھر یہ بات سیریسلی لے لی جائے کہ شاید جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ مریم کی باتوں کو آپ اتنا سیریس نہ لیا کریں, ہم کس بات کو سیریس لیں؟ ضمیر صاحب اس میں تو کوئی رائے نہیں. دیکھے کہ جب پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی اور یہ تمام جماعتیں اس میں موجود تھیں, تو استعفیٰ دینے اور استعفیٰ نہ دینے کے اوپر ان کے کتنے اختلافات بڑھ گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کو شو کوز نوٹس نون لیگ نے دیا تھا. ابھی تو جو بھی مرلہ آیا, جس طرح بھی انہوں نے نو کانفیڈنس پہ ان سب کو اکٹھا کیا, وہ تو اکٹھے ہو گئے, لیکن جب انہوں نے عمران خان صاحب کو گرا لیا یا ان کی حکومت کو ختم کر لیا, تو اب اصل پرابلم ان کو معیشت کی بحالی پہ ہو رہی ہے. ابھی بہت لمبی جو میٹنگ چل رہی ہے اس میں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے, کیونکہ اگر معیشت کو کنٹرول نہیں کرتے تو سارا بوجھ ان کے اوپر آئے گا. اور بالکل اس کے اوپر دو رائے موجود ہیں. نواز شریف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے, اور شہباز شریف کو بھی اس کے اوپر قائل کر لیں گے, کیونکہ اگر نون لیگ کی پاپولیرٹی گرتی ہے, جس طرح بھاگٹ صاحب نے کہا کہ پلینگ لیول فیلڈ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی ہے اس کی مقبولیت تو صرف سندھ ہے, اور وہ بھی دیہی سندھ کے اندر ہے, وہ وفاقی جماعت باقی نہیں رہ گئی ہے. اصل میں جو اس دو وفاقی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ہے, تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں تو اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ابھی آپ الیکشن میں فوری طور پہ جانے کی کوشش کریں گے تو اس میں نون لیگ کو پھر بھی مارجن ملتا ہے, لیکن اگر یہ 4-5 مہینے گزر گئے تو نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ جی گئی. اور ایک اور بھی بات ہے, یہ آپس میں زرداری صاحب کے اوپر زیادہ اعتبار نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے بھی ایک دفعہ بیان دیا تھا اور وہ زرداری صاحب کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے. ابھی بھی نواز شریف صاحب کا یہی خیال ہے کہ جو بھی معاملات ہوئے وہ زرداری صاحب نے ڈیل کیے تھے, اور شاید اس میں آ کے نون لیگ پھنس گئی ہے. تو یہ تمام معاملات چل رہے ہیں, اتنی لمبی میٹنگز ہو رہی ہیں, بڑی اس وقت گمبھیر صورتحال موجود ہے یہاں لندن کے اندر. ایسے ہی تو نہیں انہوں نے بلا کے تمام لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, اتنا ٹائم بھی گزر گیا, بہت ساری چیزوں کے فیصلے ہونے ہیں, اور اس پہ سر جوڑ کے تمام لوگوں کے بیٹھنا ہے. اور تمام جو امپورٹنٹ نون لیگ کی قائدین ہیں وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں, اور یہی دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ان لوگوں کو چیز اس وقت پریشان کر رہی ہے
وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ خیال یہی تھا کہ جس طرح کہا جاتا تھا کہ ان کو ہیلمٹ پہن کے اپنے حلقوں میں جانا پڑے گا، لیکن جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور ان کو جو اس کا تو اگر ابھی اگر جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے فوری الیکشنز ہو جانے چاہیے، تو پھر تو ان کو نقصان ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کی یہی پاپولیرٹی رہی. یقیناً میرے پاس بہت کم ہے 30 سیکنڈز. مثلا جمشید چیمہ صاحبہ، یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت چاہے گی یا یہ چاہیں گے کہ انٹرم سیٹ اپ آئے اور وہ بجٹ پیش کریں؟ انشاءاللہ ہم ارلی الیکشن کروا کے رہیں گے انشاءاللہ. ارلی الیکشنز تو پھر 2023 سے پہلے تو مارچ میں بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ within 2 months. within 2 months elections انشاءاللہ نہیں، مطلب وہ تو 90 ڈیز میں تو انٹرم سیٹ اپ نے آ کے within 90 ڈیز کرانا ہوتا ہے نا، تو انٹرم سیٹ اپ آئے گا تو پھر ہی ہوگا نا. یہ شیخ رشید صاحب کی باتیں سنتے ہیں، اور حالانکہ پی ٹی آئی میں بڑے اچھے خاصے برینز تھے، اچھے خاصے ریزنیبل بھی یہ بندے تھے. گیون اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 3 مہینے بعد اگست میں، پھر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں الیکشنز ہو جائیں گے، الیکٹرل ریفارمز اگر 3 مہینے میں ہو کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اگر ہفتے میں ہو جاتے ہیں الیکٹرل ریفارمز تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائیں الیکشن، اس میں کیا آپ لوگ بالکل تیار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. ضمیر صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں. چلیں ہم بھی یہی دیکھتے ہیں. نسیم صدیقی بہت شکریہ، مشرت جمشید چیمہ، آصف بھاگڑ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.